اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلی ذی الحجہ اسلامی تاریخ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ زبردست عالم تھے، بڑے محدث، علم فقہ کے ماہر اور معرفت الہی میں کامل نمونہ تھے۔ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام صاحب اور دیگر اہل علم کی بڑی قدر کرتے تھے۔ آپ کو علم حدیث سے خاص تعلق تھا۔ ہزاروں طلبہ نے آپ کے درس میں شریک ہو کر علم حدیث حاصل کیا۔ ان کی عزت اور شہرت پر ہارون رشید جیسا خلیفہ بھی رشک کرتا تھا۔ عبادت اور ریاضت، زہد اور تقوی، عادات اور اخلاق اور حسن معاشرت میں صحابہ کے نقش قدم پر تھے، اور سخاوت میں ان کی مثال مشکل سے ملتی تھی۔ اہل علم حضرات کو خصوصی ہدایات اور تحفوں سے نوازتے تھے۔ ایک سال حج، دوسرے سال جہاد اور تیسرے سال تجارت میں مصروف رہتے اور مالی نفع ضرورت مندوں پر تقسیم کر دیتے۔ خوف خدا، فکر آخرت، مخلوق سے بے نیازی، کم درجے کے لوگوں سے عاجزی اور مالداروں سے خودداری سے ملنا آپ کی اہم صفات ہیں۔ 63 سال کی عمر پا کر سن 181 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، عنبر مچھلی۔ سمندر میں اللہ کی بے شمار مخلوق موجود ہیں۔ مچھلیوں کی بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک مچھلی عنبر یعنی ویل مچھلی بھی ہے۔ وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ آسانی سے پورے انسان کو نگل سکتی ہے۔ اس مچھلی کے پیٹ سے ایک خوشبودار مومیائی مادہ نکلتا ہے جسے عنبر کہتے ہیں، جس سے قیمتی دوائیاں اور عطر وغیرہ تیار کیا جاتا ہے۔ جب اس مچھلی کے پیٹ میں عنبر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اسے قے یعنی الٹی کر دیتی ہے۔ پھر وہ سمندر کے پانی پر جھاگ کی شکل میں تیرنے لگتا ہے۔ مچھیرے اسے جمع کر کے بازار میں فروخت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح لوگ اس قیمتی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جب اس مچھلی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ سمندر سے نکل کر خشکی پر آ جاتی ہے اور وہاں اس کا دم نکلتا ہے۔ اس طرح بغیر کسی پریشانی کے اتنی بڑی مچھلی خود شکار بن کر لوگوں کو خوراک مہیا کر دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے، پھر وقت آنے پر وہ تم کو موت دے گا اور پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورہ روم کی آیت کا ترجمہ۔ فائدہ: مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں۔ اس کے حق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں طواف کی 2 رکعات میں مسنون قرات۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی دونوں رکعتوں میں قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے۔ یہ ایک اہم عمل کی فضیلت، قربانی جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی اور اپنے قربانی کے جانور کے بدلے ثواب کی نیت سے قربانی کی تو یہ اس کے لیے جہنم سے روکنے کا سبب بنے گا۔ معجم کبیر للطبرانی کی روایت ہے۔ یہ ایک گناہ کے بارے میں قربانی نہ کرنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ مستدرک الحاکم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی نے قربانی نہ کی تو وہ گناہ گار ہوگا۔ دنیا کے بارے میں دنیا اللہ کو کتنی ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں فرمائی جو اس کو بہت ہی ناپسند ہو سوائے دنیا کے، کہ جب سے اس کو بنایا ہے آج تک اس کی طرف نہیں دیکھا۔ بیہقی فی شعب الایمان کی روایت ہے۔ موسیٰ بن یسار رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، زمزم کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ بیہقی شعب الایمان۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ قرآن کی نصیحت،
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی خطبہ سننے اور پڑھنے کے لیے چل پڑو اور خرید و فروخت اور دوسرے کام دھندے چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔